سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فورس بناؤں گا، عید کے بعد ان سے حلف لوں گا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ سہیل افریدی صاحب، عمران خان کو جیل میں قید آج 927 دن ہو گئے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ اور عید کے دن ساتھ شامل کر لیں، اور اس وقت تک اگر اللہ نے عمران خان کی زندگی لکھی اور وہ زندہ ہوا تو اس کو جیل میں قید 960 دن ہو جائیں گے، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جوان نہیں ہو رہا بلکہ بوڑھا اور بیمار ہو رہا ہے۔ سہیل افریدی صاحب، اب تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کو کوئی تحریک نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ جیسوں کو عمران خان کے حق میں آ کے سوشل میڈیا پہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے ہم سے اپنی سب امیدیں ختم کر دی ہیں۔ اس کو ہم پہ اب کوئی بھروسہ نہیں رہا، اس لیے تو وہ اتنے دنوں سے جیل میں اذیتیں بھی سہ رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بہن سے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے، تم میرے لیے میری بہنوں آواز اٹھاؤ، کیونکہ اب اس کو ہم پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اس نے اپنی امید اللہ سے رکھ لی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ قربان ہونے جا رہا ہے، اس کا اجر وہ اللہ سے لے لے گا۔ تو سہیل افریدی صاحب، اس لیے اب عمران خان جانے اور خدا جانے، ہم جانے اور ہماری عیاشیاں اور یہ مجرے اور بسنتیں جانیں۔ سہیل افریدی صاحب، کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول، اور رسول کون ہے؟ اللہ کے محبوب، خاتم النبیین، رحمۃ العالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں۔ سر کٹوا دیا، یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان، مردود، باطل، ظالم اور یزید کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ حسین مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنا سر کٹوا دیا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں اور شہیدوں کے سردار ہیں، نہ کوئی حضرت حسین جیسا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ تو عمران خان آج حق کے لیے قربانی دے کر حضرت حسین کی تاریخ کو دہرا رہا ہے، اور یہ تحریک کو دہرا کے عمران خان حضرت حسین کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور جب جنتی نوجوان اور شہیدوں کا سردار ہو اور کوئی اس کا غلام بن جائے تو پھر کچھ نہ کچھ تو اجر اللہ اس کو دے گا نا۔ تو باقی رہ گئی ہم قوم، ہم کوفہ والوں کی تحریک کو دہرا رہے ہیں، ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، باطل کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنا اجر دیکھ لیں گے۔ اس لیے یہ والا جو فیصلہ نا آپ قیامت پہ چھوڑ دو، کیونکہ قیامت کو نہ تو کوئی فورس ہوگی، نہ کوئی جج ہوگا، نہ کوئی جرنیل ہوگا، نہ کوئی آئی جی ہوگا، اس وقت صرف خدا ہوگا، اور ہم سب انسان حشر کے میدان میں ننگے کھڑے ہوں گے اپنا حساب دینے کے لیے۔ اور اس وقت جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری پیدا کیے ہوئے انسان تک سے کوئی سفارش کروا لے گا نا، پھر بھی سفارش قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس دن صرف اور صرف حق کا فیصلہ ہوگا۔ تو سہیل افریدی صاحب، اس دن ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کا نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں، ان حکمرانوں کا نامہ مال ان کے دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں، اور ہم قوم کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ زندگی کو حق کے لیے گزارا یا باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر گزارا۔ سہیل افریدی، میری عمران خان سے زندگی میں صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان سے ہاتھ ملایا جب اس کی سیاست کا بھی عروج شروع ہونے والا تھا، اور میری خواہش تھی دوبارہ اس سے ملاقات ہو، لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ قربان ہونے جا رہا ہے راہ حق کے لیے۔ لیکن اگر میری دوبارہ کبھی اس سے ملاقات ہوگی، اللہ نے اس کو زندگی دی، وہ باہر آ گیا نا، خدا کی قسم میں اس سے مل کر اس سے صرف ایک التجا کروں گا پیر پکڑ کے، عمران خان تم ہمارے حق کے لیے اور حق کے ساتھ کھڑے ہو کر جیل میں اذیتیں سہ رہے تھے اور تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پوچھا جانا، یہ بھی پوچھا جانا حق کے ساتھ کھڑے تھے یا باطل کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا؟ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، لا الہ الا اللہ اور حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔